السلام علیکم دوستو، کیا آپ خلائی شٹل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ جی ہاں، آسمان کی سیر کروانے والی خلائی شٹل۔ اب آپ چھٹیاں خلا میں بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ 17 ستمبر 1976 کا ایک روشن دن تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ایئر فورس کے اڈے کے باہر بے شمار لوگ موجود تھے۔ وہ آج ایک نئے قسم کا راکٹ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑے گراج کا دروازہ کھلا۔ ایک ہوائی جہاز جیسی چیز جو ٹرک پر لدی ہوئی تھی باہر لائی گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ چیز اپنی ساخت کے لحاظ سے راکٹ ہرگز نہ تھی۔ بعد میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ ایک نئی قسم کا خلائی جہاز ہے جو بڑے کامیابی سے خلا میں جا کر واپس آ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خلائی شٹل کا پہلا مکمل ماڈل تھا جس سے انٹرپرائز کا نام دیا گیا ہے۔ خلائی شٹل ہے کیا؟ خلائی شٹل دراصل ایک خلائی جہاز ہے جو راکٹ کی طرح پرواز کرتا ہے، کسی ٹرک کی طرح خلا میں حرکت کرتا ہے، ہوائی جہاز کی طرح واپس زمین پر آ جاتا ہے۔ ہر پرواز میں اس میں 5 سے 7 افراد سوار ہوتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ کئی ٹن وزنی سامان کو بھی خلا میں مدار تک لے جاتی ہے۔ جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو شٹل خود کو مدار سے الگ کر لیتی ہے۔ مدار سے الگ ہونے کے بعد یہ شٹل دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہو جاتی ہے۔ اترنے کے دوران یہ گلائڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ خلائی شٹل کیوں بنائی گئی؟ خلائی شٹل کے ایجاد سے پہلے خلائی جہاز کو خلا میں راکٹ کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ واپسی پر جب یہ انسان برادر خلائی جہاز کو لے کر کرہ ہوائی کے نزدیک آتا تو خلائی جہاز میں سے ایک چھوٹا سا کیپسول نما کمرہ جس میں خلا باز سوار ہوتے الگ ہو جاتا، جو بعد میں پیراشوٹ کے ذریعے سمندر پر آ کر گرتا۔ اس دوران میں راکٹ ہوا کو رگڑ کی جل کر بالکل راکھ ہو جاتا اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ خلائی شٹل بڑی کامیابی سے زمین پر واپس آ جاتی ہے۔ خلائی شٹل لمبائی میں تقریباً 8 بڑی کاروں کے برابر ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن 51 کاروں کے برابر ہوتا ہے۔ تاریخ بولتی ہے خلائی شٹل بنانا، اس کا اڑانا انتہائی مہنگا اور پیچیدہ منصوبہ ہے۔ اس وجہ سے یہ منصوبہ کافی دیر کے بعد مکمل کیا گیا۔ 12 اپریل 1981 کو پہلی خلائی شٹل کولمبیا 2 خلا بازوں جان ڈبلیو یونگ اور رابرٹ کرپین کو لے کر خلا میں گئی۔ یہ ایک آزمائشی پرواز تھی، اس لیے اس میں کسی قسم کا سامان نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کئی کامیاب پروازیں اڑان بھریں۔ اس کے بعد 8 دسمبر 1983 کو ایک خلا باز عورت سیلی کے رائٹ نے چیلنجر نامی خلائی شٹل میں کامیاب پرواز کی۔ اس کے بعد 1984 میں خلائی شٹل کے ذریعے 2 مہنگے مصنوعی سیارے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے اور واپس زمین پر لائے گئے۔ اس کے بعد خلائی شٹل کے دور کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ خلائی شٹل کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں۔ سالڈ راکٹ بوسٹر۔ راکٹ بوسٹر خلائی شٹل کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ خلائی شٹل کو زمین سے اٹھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ جھٹکے سے اسے زمین سے اٹھا دیتے ہیں۔ ہر راکٹ بوسٹر میں 1 لاکھ کلو گرام سے زیادہ ایندھن ہوتا ہے۔ آربیٹر دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں خلاباز بیٹھتے ہیں۔
اس میں وہ سامان بھی رکھا جاتا ہے جو خلا میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آربیٹر بھی 3 بڑے انجن لگے ہوتے ہیں۔ ہر انجن 14 فٹ لمبا ہوتا ہے جو مائع ہائیڈروجن مائع آکسیجن گیس سے چلتا ہے۔ ایکسٹرنل ٹینک، تیسرا حصہ بیرونی ٹینک کہلاتا ہے۔ مرکزی انجن کا ایندھن اسی ٹینک میں جمع ہوتا ہے۔ یہ ٹینک ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے۔ یہ اندر سے 2 حصوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصے میں ہائیڈروجن، دوسرے حصے میں آکسیجن گیس ہوتی ہے۔ اس ٹینک سے دونوں گیسیں اپنے اپنے راستے سے مرکزی انجن تک پہنچتی ہیں۔ دونوں گیسیں جب آپس میں ملتی ہیں تو قدرتی طور پر ہی جلنے لگتی ہیں، انجن کو چلا دیتی ہیں۔ اس میں مائع آکسیجن 5,41,314 لیٹر جبکہ مائع ہائیڈروجن 1,44,946 لیٹر ہوتی ہے۔ خلائی شٹل کے پرواز کرنے کے مراحل۔ خلائی شٹل کو ایک بہت بڑے ٹرک پر لاد کر لانچنگ پیڈ، وہ جگہ جہاں سے اس نے روانہ ہوتا ہے، تک لایا جاتا ہے۔ اس جگہ سے اس میں خلاباز سوار ہوتے ہیں اور سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ 2 انتہائی طاقتور راکٹ بوسٹر اور 3 انجن جو آربیٹر میں موجود ہوتے ہیں 23.3 ملین نیوٹن کی زبردست طاقت پیدا کر کے تقریباً 2030 ٹن وزن کو اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ صرف 40 سیکنڈ کے بعد شٹل 935 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلند ہوتی ہے اور 5 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ 2 منٹ اور 2 سیکنڈ کے بعد اس کے دونوں راکٹ بوسٹر الگ ہو جاتے ہیں۔ 115 کلومیٹر کی بلندی پر اس کے انجن بند کر دیے جاتے ہیں اور ایندھن کا بڑا ٹینک جو اس وقت تک خالی ہو چکا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ اب صرف آربیٹر باقی رہ جاتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد آربیٹر زمین کے مدار میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت شٹل کی رفتار 26,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اور بلندی 116 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ شٹل کی زمین پر واپسی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ جو ہی آربیٹر کرہ ہوائی میں داخل ہوتا ہے، ہوا کی رگڑ سے اس کا درجہ حرارت 1400 سینٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے شٹل کی سطح پر 34,000 خاص ٹائلیں لگائی جاتی ہیں۔ سلیکون سے بنی یہ ٹائلیں تمام حرارت جذب کر لیتی ہیں اور مسافر محفوظ رہتے ہیں۔ کرہ ہوائی میں داخلے کے صرف 8 منٹ بعد آربیٹر 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم کی جاتی ہے۔ سطح زمین سے 2 کلومیٹر کی بلندی پر اس کے پہیے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ 350 کلومیٹر کی رفتار سے زمین پر اترتا ہے۔ تحقیق: نیوٹن سے مراد وہ طاقت ہے جو 1 کلو گرام وزن کو 1 سیکنڈ میں 1 میٹر تک حرکت دے۔ خلائی شٹل میں موجود خلابازوں کے لیے بجلی شٹل میں لگے چھوٹے چھوٹے شمسی سیل سے پیدا کی جاتی ہے۔ اس بجلی کی مدد سے وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 30 سال جاری رہنے والے اپنے خلائی پروگرام کو ختم کر دیا ہے۔ خلائی شٹل ڈسکوری نے اپنا آخری سفر 8 جولائی 2011 کو کیا تھا۔ ڈسکوری یہ پہلی شٹل ہے جس نے 17 جون 1999 کو ایک سعودی شہزادے سلطان بن سلمان کو خلا کا سفر کروایا۔ اٹلانٹس نامی اس شٹل میں بھی پہلی بار کیمیائی طریقے سے بجلی پیدا کی گئی تھی۔ اینڈیور جاپانی فنڈ سے تیار کردہ اس شٹل نے خلا میں ریڈار لیبارٹری قائم کی ہے۔ اسپیس شٹل کے حادثات: 28 جنوری 1986 کو کینڈی اسپیس سینٹر سے اڑنے والی خلائی شٹل چیلنجر 73 سیکنڈ کے بعد تباہ ہو گئی۔ اس میں موجود 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 2 سال ناسا نے کوئی شٹل خلا میں نہیں بھیجی۔ اس دوران شٹل کے ڈیزائن پر دوبارہ کام ہوا اور تمام تر حفاظتی اقدامات کو بروئے کار لایا گیا۔ 2003 میں بھی ایک ایسا افسوسناک واقعہ شٹل کولمبیا کے ساتھ پیش آیا جب وہ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد زمین پر آ رہی تھی۔
इस हादसे में अमले के 7 अरकान हलाक हो गए थे। क्या आप जानते हैं कि खलाई शटल 1986 में दर्जा हरारत मनफी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से हादसे का शिकार हुई। बैरूनी टैंक पर लगा रबर मनफी दर्जा हरारत की वजह से सुखड़ गया और गैस लीक होने की वजह से यह शटल उड़ने के 1 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गई। खलाई शटल कोलंबिया बहुत ज्यादा गर्म गैसों के इंजन में दाखिल होने के बायस तबाह हो गई थी। मुस्तकिल क्या है खलाई शटल का मुस्तकबिल? खलाई शटल के एक मिशन के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार होती है, इसलिए सिर्फ खला ही में जाते हैं। लेकिन नासा के साइंसदान एक ऐसी शटल बनाने में मसरूफ हैं जो मौजूदा शटल से बहुत सस्ती होगी, जिससे मुमकिन हो सकेगा कि हर शख्स छुट्टियां गुजारने खला में जा सकेगा। जी हाँ, अब नानो घर जाने की जरूरत नहीं, अब छुट्टियां हम खला में गुजारेंगे। जी हाँ, नासा के खलाई बेड़े की सबसे पुरानी खलाई शटल डिस्कवरी को वाशिंगटन के नोहा में वाक़या नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में मुंतकिल कर दिया गया है। 28 साल पुरानी खलाई शटल ने अपना आखिरी सफर नासा के बोइंग 747 जंबो जहाज की पुष्ट पर तय किया। उसने खला के 39 सफर किए, जो अमेरिका की किसी भी दूसरी खलाई शटल से ज्यादा हैं। खलाई शटल के इजाद कायनात की सियाहत व तहकीक की जानब से एक अहम कदम है। एक ऐसा खलाई जहाज है जो जमीन के मदारस में जाकर वापस आ सकता है, इसलिए इसे शटल का नाम दिया गया है। आजकल साइंसदान इसे भी जदीद खलाई शटल जहाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ साइंस तरक्की का नतीजा है। अगर हमें तरक्की याफ्ता कौमों की सब में शामिल होना है तो साइंसी इल्म हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। जी हाँ, ये थी खलाई शटल। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जाके नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मजे मजे से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।